نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے مگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ دو علاقوں کے نام آپ نے بتائے، جس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا۔ عام طور پر تو حوض چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے عدن کہاں پر ہے؟ یمن میں، اور ایلا فلسطین کی طرف ہے، تو اتنا بڑا حوض ہوگا۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ جو عربی عبارت ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں ملے ہوئے شہد سے، یعنی جو دودھ اور شہد کو ملا کے شربت بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ میٹھا۔ اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پہ آنے سے روکتا ہے۔ یعنی اس حوض سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہی سیراب ہو سکیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر جائے گی، اور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے۔ کس سے؟ وضو کے علامات سے، اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا، جو سکھایا، وہ دراصل ساری پچھلی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ان کی کمپلیشن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے شاید حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہی آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ایک مکمل دین ہمیں عطا کر دیا گیا، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اوریجنل سورسز کی طرف لوٹیں آنکھیں کھول کر۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔